الف لیلا کی کہانیوں میں آپ سب کا سواگت ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ صبح ہوتے ہی عمر ناشتے کے فوراً بعد بازار جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ بازار قریب ہی تھا، بس اسے نان بائی کی دکان ڈھونڈنی تھی۔ جلد ہی اسے نان بائی کی دکان بھی نظر آ گئی۔ اس نے دیکھا وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا روٹیاں بنا رہا ہے۔ عمر اس کے قریب گیا اور اس نے نان بائی سے کہا، مجھے ایک لڑکے کے متعلق کچھ معلومات درکار ہیں۔ تو وہ شخص عمر کی جانب دیکھے بغیر بولا، میاں جاؤ یہاں سے، میں بہت مصروف ہوں، بیکار باتوں کے لیے میرے پاس ذرا سا بھی وقت نہیں۔ عمر نے اپنی جیب میں سے ایک اشرفی نکال کر اس کی طرف پھینکی۔ پہلے تو نان بائی مسکرایا، اشرفی اٹھا کر اس نے اپنی جیب میں رکھی اور ہنس کر بولا، بھیا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ عمر نے پھر کہا، ایک لڑکا جو پہلے اس محل میں ملازم تھا، کیا وہ یہاں کام نہیں کرتا؟ ہاں اشرف، چند دن پہلے میرے پاس ہی کام کرتا تھا۔ یہ تقریباً 1.5-2 برس پہلے کی بات ہے، مگر ایک روز اس نے نہ جانے کہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت بلی پکڑ لی۔ اس بلی کو اس نے اس ملک کی شہزادی کی سالگرہ والے دن بطور تحفے میں دے دیا۔ وہ شہزادی بلی کو پا کر بے حد خوش ہوئی اور اس نے بادشاہ سے کہہ کر اشرف کو ہزاروں اشرفیاں انعام میں دلوا دی۔ اس روز سے اشرف نے میری دکان پر کام کرنا چھوڑ دیا اور شہر میں جا کر کام کرنے لگا۔ وہاں پر ایک مکان بھی لے لیا اور چاول کی تجارت کرنے لگا۔ اب وہ بہت امیر شخص بن گیا ہے۔ چند روز بعد اس کی شادی ہے، جو اسی شہر کے ایک بڑے رئیس کی بیٹی سے۔ مگر آپ اشرف کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کا دوست ہے؟ نہیں، میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں، مگر مجھے اس سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، عمر نے کہا۔ پھر وہ نان بائی سے اشرف کے مکان کا پتہ معلوم کر کے اس سے ملنے کے لیے چل دیا۔ اشرف اپنے مکان پر ہی مل گیا تھا۔ اس کی موجودہ آن بان دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے بہت غریب شخص تھا۔ جب عمر نے بتایا کہ وہ زبیدہ کے پاس سے آ رہا ہے تو اشرف بڑی گرم جوشی سے اس سے ملا۔ اس نے بتایا کہ جس زمانے میں وہ زبیدہ اور اس کی امی کے ساتھ رہتا تھا تو ان کا سلوک اس سے بہت اچھا تھا۔ پھر اس نے ان کی کافی خاطر مدارت کی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اشرف نے پوچھا، آپ نے اپنی آنے کا مقصد نہیں بتایا؟ عمر نے جواب میں کہا، میں زبیدہ کی گمشدہ امی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم ان کی گمشدگی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو۔ عمر کی بات سن کر اشرف کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ کچھ کمزور لہجے میں بولا، میں کیا جانوں ان کی گمشدگی کے بارے میں؟ اس کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر عمر سمجھ گیا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اشرف، شاید تم مجھے نہیں جانتے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم مجھے سب کچھ صحیح صحیح بتا دو۔ کیا یہ سچ نہیں کہ جس روز زبیدہ کی امی گم ہوئی تھی، اس روز ایک بوڑھی پری ان کے محل میں آئی تھی؟ حالانکہ یہ بات عمر نے صرف محض خودی بنا کر کہی تھی، مگر اس کا اشرف پر بہت برا اثر ہوا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، مگر اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا، ایک روز محل میں رات کے وقت ایک بوڑھی پری جس نے اپنا نام گلشن پری بتایا تھا، میری مالکن یعنی زبیدہ کی امی سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ میرے پیٹ میں شام سے ہی درد ہو رہا تھا، اس لیے میں باغ میں ٹہلنے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی، میری مالکن کے کمرے سے تیز تیز بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں دوڑ کر کھڑکی کی جانب گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہاں میں نے گلشن پری اور مالکن کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ گلشن مالکن پر بہت گرم ہو رہی تھی۔ پھر اس نے نہایت غصے میں میری مالکن پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور میری مالکن ایک خوبصورت بلی بن گئی۔ بدقسمتی سے جب گلشن پری پلٹی تو اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر کھڑکی سے اندر گھسیٹ لیا اور آنکھیں نکال کر بولی، لڑکے، تم نے اگر سب کچھ دیکھ لیا ہے، میں خام خواہ لوگوں کو کتا یا بلی بنانا پسند نہیں کرتی۔ یاد رکھو، اگر تم نے یہ بات کسی سے کہی
تو پھر میں تمہیں چٹکے کا بچہ بنا دوں گی، ساری عمر دیواروں اور چھتوں پر دوڑتے پھرو گی۔ میں ڈر گیا اور اس سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ گلشن پری وہاں سے چلی گئی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اس لیے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور دروازہ بند کر کے سو کر چپ چاپ سو گیا۔ میری مالکن کے شوہر جو پرستان کے شہزادے تھے، میری مالکن کی گمشدگی سے بہت پریشان تھے۔ میں کوشش کے باوجود انہیں کچھ نہ بتا سکا۔ پھر زبیدہ کا باپ اسے کہیں لے کر چلا گیا۔ میں نے نان بائی کی دکان پر نوکری کر لی۔ اپنی مالکن جو کہ اب بلی بن چکی تھی، میں اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ میں اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ پھر ایک روز شہزادی کی سالگرہ کا اعلان ہوا۔ اسے بلی پالنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی مالکن بلی کو شہزادی کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ شہزادی کے پاس ہر طرح کے آرام و آسائش سے رہ سکے۔ جب میں شہزادی کے پاس پہنچا تو وہ اتنی خوبصورت بلی کو دیکھ کر خوشی سے کھل گئی۔ اسے میرا تحفہ بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے بھی خوش ہو کر مجھے 15,000 اشرفیاں انعام میں دے دی۔ یہ تھی وہ کہانی۔ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ میں قصوروار ہوں یا نہیں۔ اشرف وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ عمر نے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اگر تمہیں اپنی جان کا خوف نہ ہوتا تو یقیناً تم یہ بات اپنی مالکن کے شوہر سے نہ چھپاتے۔ بہرحال خوشی اس بات کی ہے کہ زبیدہ کی امی خیریت سے ہے۔ اگر ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے تو وہ پھر سے اپنے اصلی روپ میں آ جائیں گی۔ اب مجھے شہزادی سے وہ بلی حاصل کرنی پڑے گی، مگر یہ کام بہت مشکل ہے۔ عمر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اشرف کے پاس سے اٹھ کر وہ باہر نکل آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس ترکیب سے شہزادی سے بلی حاصل کی جائے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اب اسے رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات ہوئی تو عمر نے جادو کا قالین نکالا اور اس پر بیٹھ کر بادشاہ کے محل کی جانب چل دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بلی کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ جادو کے قالین نے اسے محل کی چھت پر اتار دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، اسی لیے شہزادی اپنی کنیزوں کے ساتھ چھت پر ہی سو رہی تھی۔ شہزادی کے برابر ایک بڑے سے پنجرے میں بڑے بڑے بالوں والی بلی، خوبصورت سی بلی، بیٹھی ہوئی اونگ رہی تھی۔ عمر بڑی خاموشی سے آگے بڑھا اور بلی کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ بلی چونک گئی اور زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس کی آوازیں سن کر پہلے تو شہزادی کی تینوں کنیزیں بیدار ہوئی اور پھر شہزادی بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے جو عمر کو اپنے سامنے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ عمر اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے قالین کی جانب بھاگا۔ شہزادی جو اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ اپنے پلنگ سے کود کر اس کی جانب بھاگی اور جلدی سے قالین پر بیٹھ گئی۔ قالین چھت پر بلند ہونے لگا۔ شہزادی بھی عمر کے ساتھ قالین پر بیٹھ گئی اور اچانک اسے پتہ چلا جب قالین فضا میں بلند ہونے لگا۔ اب بتاؤ میری بلی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ عمر نے جھلا کر کہا۔ عجیب لڑکی ہو تم بھی، بلی کے پیچھے پڑی ہو، یہ نہیں دیکھتی ہو کہ قالین فضا میں اڑ رہا ہے۔ اب تو شہزادی کو بھی اپنے اڑنے کا احساس ہوا۔ گردن جھکا کر نیچے دیکھا اور دانتوں میں انگلی دبا کر بولی، ہائے یہ کیا چکر ہے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ اگر میں کوئی جادوگر ہوتا تو شکل سے اتنا شریف نظر نہیں آتا، عمر نے اکڑ کر کہا۔ شہزادی ناک چڑھا کر بولی، میں تمہاری شرافت کا یقین کیسے کر لوں؟ تمہاری چوری تو میں نے پکڑ لی ہے۔ پھر اس نے چونک کر کہا، مگر یہ تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ قالین کو روکو ورنہ میں نیچے کود جاؤں گی۔ کود جاؤ گی تو میرا کیا کر لو گی؟ خود ہی کی ہڈی پسلی ٹوٹے گی، عمر نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی رونے لگی۔ عمر نے بیزاری سے کہا، یہ رونا دھونا بند کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے محل حفاظت سے پہنچا دوں گا، مگر ابھی نہیں، کیونکہ ابھی وہاں پر کنیزوں کی چیخو پکار سن کر سب لوگ جمع ہو گئے ہوں گے۔ پھر اس نے شہزادی کو تمام کہانی سنا دی کہ کس طرح گلشن پری نے پرستان کے شہزادے سے اپنی بیٹی کی شادی کروانے کے لیے شہزادی کی بیوی کو بلی بنا دیا تھا۔ شہزادی بہت حیران ہوئی۔ اب وہ قطعی ناراض نہ تھی۔ اسے خوشی تھی کہ اب پرستان کے بادشاہ کی بیوی اپنی اصل شکل میں واپس آ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ پرستان کی حدود میں داخل ہو گئے۔
عمر نے قالین کو ایک ویران سی جگہ پر اتار لیا۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ اس نے بلی اور قالین کو ایک غار میں بند کیا۔ غار کے منہ کو ایک پتھر سے بند کر کے اس نے شہزادی کو ساتھ لیا اور پھر گلشن پری کے گھر کی جانب چل دیا۔ جب وہ دونوں گلشن پری کے مکان پر پہنچے تو وہ سو رہی تھی۔ بہت دیر تک دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے کیونکہ اسے نیند سے جگا دیا گیا تھا، مگر جب اس نے عمر کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی۔ آؤ آؤ، کہو کیا بات ہے؟ عمر اور شہزادی اندر داخل ہوئے۔ گلشن پری بولی، میری بیٹی اپنی ممانی کے گھر گئی ہوئی ہے، میں اس وقت گھر میں اکیلی ہوں۔ عمر نے کہا، گلشن پری، میں نے ایک ایسا چکر چلایا ہے کہ بادشاہ تمہاری لڑکی سے شادی پر آمادہ ہو جائے گا۔ اگر تمہاری بیٹی اس کی بیوی بن گئی تو پھر اس کی قسمت ہی کھل جائے گی۔ تمہارا تعلق شاہی خاندان سے ہو جائے گا، پورا پرستان تم سے ڈرا کرے گا اور تمہاری عزت بھی کرے گا۔ گلشن پری عمر کی باتیں سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ عمر نے پھر کہا، میں تمہارا اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، تم بھی تو میری ایک ذرا سی مشکل حل کر سکتی ہو نا؟ تم بتاؤ تو صحیح، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گی، گلشن پری نے بڑے یقین سے کہا۔ عمر نے شہزادی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کی چھوٹی بہن کو ایک مکار جادوگرنی نے ہرنی بنا دیا ہے۔ وہ جادوگرنی سب لوگوں کو بہت تنگ کرتی ہے۔ تم کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ وہ پھر سے اپنی اصل شکل میں واپس آ جائے۔ تم میری مدد پر آمادہ ہو، اس لیے میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہاری مشکل دور کروں۔ میرے پاس ایک شیشے میں جادو کا پانی ہے، جب تم اس پانی کو ہرنی پر چھڑکو گے تو وہ اپنی اصل شکل میں آ جائے گی۔ اس جادوگرنی کو بھی سزا دینے کے لیے میں تمہیں ایک اگربتی دیتی ہوں۔ وہ اگربتی میرے نانا نے بڑی دقتوں کے بعد بنائی تھی۔ اس میں یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کا دھواں کوئی جادو جاننے والا سونگھ لے تو ہمیشہ کے لیے جادو بھول جاتا ہے۔ مگر مہربانی کر کے اس اگربتی کو یہاں جلانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر اس کا دھواں میری ناک میں چلا گیا تو میں وہ جادو بھول جاؤں گی جو میں نے بڑی محنت سے سیکھا ہے۔ عمر نے سر ہلا دیا اور گلشن پری وہ دونوں چیزیں لینے کے لیے چلی گئی۔ عمر نے شہزادی سے کہا، اب کام بن جائے گا، پانی میں زبیدہ کی امی پر چھڑک دوں گا اور پھر اس جادو کی اگربتی کو چپکے سے گلشن پری کے گھر میں جلا دوں گا۔ وہ تمام جادو بھول جائے گی اور پھر دوبارہ کسی کو تنگ نہیں کرے گی۔ جلد ہی گلشن پری آ گئی اور اس نے وہ دونوں چیزیں عمر کو دے دی۔ عمر نے شکریہ کے ساتھ دونوں چیزوں کو اپنے قبضے میں کیا اور پھر شہزادی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں وہاں سے سیدھے انہی پہاڑیوں میں پہنچے جہاں پر انہوں نے بلی کو غار میں بند کیا تھا۔ وہ غار میں پہنچے تو بلی اپنے پنجوں میں منہ چھپائے سو رہی تھی۔ عمر نے اسے آہستہ سے اٹھا کر شہزادی کے حوالے کیا، پھر جادو کے قالین کو بغل میں دبا کر غار سے باہر نکل آیا۔ اب وہ دونوں پرستان کے بادشاہ پرویز کے محل کی جانب جا رہے تھے۔ جب وہ محل پہنچے تو بادشاہ سو رہا تھا، مگر شہزادی اپنے کمرے میں بڑی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنی امی کی بری طرح سے یاد آ رہی تھی۔ عمر کو دیکھ کر اسے بڑی حیرانی ہوئی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر، کیا ہوا؟ میری امی جان کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے بڑی بے صبری سے پوچھا اور پھر شہزادی کو پلکیں جھپکا جھپکا کر دیکھنے لگی۔ عمر نے کہا، زبیدہ، آپ کی امی مل چکی ہے، آپ جلدی سے جا کر اپنے ابا کو لائیں۔ اس کی بات سن کر زبیدہ کی ہلکی سے چیخ نکل گئی۔ وہ اسی وقت جا کر بادشاہ کو بلا لائی۔ بادشاہ آنکھیں ملتا ہوا وہاں آیا۔ اس نے عمر سے کہا، کیا بات ہے عمر بیٹے؟ عمر نے جواب دیا، زبیدہ کی امی کو میں نے تلاش کر لیا ہے، مگر وہ کہاں ہے؟ بادشاہ نے تعجب سے چاروں جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، عمر نے اطمینان سے کہا۔ ان کی گمشدگی میں گلشن پری کا ہاتھ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروانا چاہتی تھی، اسی لیے آپ کی بیوی کو اس نے بلی بنا دیا۔ یہ بلی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیوی ہے۔ زبیدہ نے لپک کر شہزادی کی گود سے بلی کو لے لیا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس سے بلی لے کر زمین پر رکھ دی۔ بادشاہ بھی پھٹی پھٹی نظروں سے بلی کو دیکھ رہا تھا۔ عمر نے گلشن پری کے دیے ہوئے شیشے میں سے پانی نکال کر اس پر چھڑکا۔
اور بلی اسی وقت انسانی روپ میں آ گئی۔ زبیدہ اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ بادشاہ کی خوشیوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ زبیدہ کی ماں عذرا نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میرے شوہر اور بیٹی سے دوبارہ ملوا دیا، ورنہ میں تو بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ پھر اس نے بادشاہ کے کہنے پر اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، اس روز میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بوڑھی پری اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ اس نے کہا کہ میری وجہ سے اس کی بیٹی کی شادی پرویز سے نہیں ہو سکی، اسی لیے اگر میں اپنی خیریت چاہتی ہوں تو اسی وقت یہ محل چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میری اس بات پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے مجھے جادو سے بلی بنا دیا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے نہایت گہر آلیدہ لہجے میں کہا، میں اب اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو عمر نے بادشاہ سے کہا، آپ کو اسے سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ وہ جو جادو اس نے بہت محنت سے سیکھا تھا اب اسے یاد نہیں رہے گا۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل وہ بوڑھی پری میرے پاس آئی تھی، میں آپ کو اس کی بیٹی کی شادی کرنے پر مجبور کر سکوں۔ مجھے جو کہ اس پر شک ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے واپس اپنی دنیا میں جا کر اس کا پتہ چلا لیا کہ گلشن پری نے آپ کی بیوی کو بلی بنا دیا تھا۔ میں اور میری ملک کی شہزادی اس بلی کو لے کر پرستان میں آ گئے۔ میں نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے بوڑھی پری کو ایک فرضی کہانی سنائی کہ شہزادی کی چھوٹی بہن کو ایک جادوگرنی نے ہرنی بنا دیا ہے، تم کچھ مدد کرو۔ گلشن پری مجھ سے بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے جادو کا پانی دیا اور ایک اگربتی دی۔ جادو کے پانی کا کرشمہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اور اگربتی کے متعلق گلشن پری نے یہ بتایا تھا کہ اگر اس کا دھواں کوئی جادو جاننے والا سونگھ لے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنا تمام جادو بھول جاتا ہے۔ میں اب گلشن پری کے گھر جا رہا ہوں، وہ اپنی خوابگاہ میں سو رہی ہے۔ میں یہ جادو کی اگربتی وہاں جلا کر جلا دوں گا، وہ سوتے ہوئے رہ جائے گی اور اپنا جادو بھول جائے گی۔ عمر چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی عذرا سے کہا، یہ نوجوان بہت عقل مند ہے، اس نے بہت تھوڑے عرصے میں وہ کام کر دکھایا جو ہم سب مل کر 2 سالوں میں بھی نہ کر سکے۔ ملکہ اس کی بات سن کر بولی، میں نے اپنی پوری زندگی میں عمر جیسا خوبرو اور ذہین لڑکا نہیں دیکھا۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیٹی زبیدہ کی شادی عمر سے ہی کروں گی۔ زبیدہ اس کی بات سن کر شرما گئی اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے جا کر وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے دن اس نے پورے پرستان کی سحر کی اور پھر رات کو زبیدہ کی ماں عذرا نے اسے ڈھیر سارے تحائف دیے۔ اسے عمر کے ساتھ واپس اس کے محل پہنچا دیا گیا۔ شہزادی کی گمشدگی نے وہاں ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، مگر جب شہزادی وہاں پہنچی تو سب کے دل میں دم آیا۔ شہزادی نے اپنی کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور پرستان سے لائے ہوئے تحفے انہیں دکھائے۔ اس کے ماں باپ اس کی واپسی پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے عمر کی خوب خاطر مدارت کی۔ اسی رات عمر دوبارہ پرستان روانہ ہو گیا۔ جادو کا قالین اسے بڑی تیزی سے زبیدہ کے محل کی جانب اڑائے لے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرستان پہنچ گیا۔ بادشاہ پرویز اور ملکہ عذرا نے عمر کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ وہ اس کی شادی اپنی بیٹی زبیدہ سے کرنا چاہتے تھے۔ عمر نے ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ چند روز بعد عمر کی شادی پرستان کی شہزادی زبیدہ سے ہو گئی۔ بادشاہ نے ان کا محل اپنے محل کے برابر میں ہی بنوا دیا۔ یوں ایک معمولی سپاہی اپنی ذہانت اور بہادری کی بنا پر پرستان کا شہزادہ بن گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔